اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ کل ہم نے یہ پڑھا تھا درس ثانی پہ سوالات جوابات کیے تھے۔ درس ثانی جیم آج پڑھیں گے، تو درس ثانی جیم نکالے آیات 45 تا 48 سورۃ انفال سبا کی طرف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھ کے پہلے لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے تفسیر کی روشنی میں وضاحت کریں گے۔ تو لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، فئتن کسی کفار کی کسی جماعت سے، گروہ سے، فئتن جماعت، گروہ، لشکر، فوج، فاثبتوا پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم مراد حاصل کرو یا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور جھگڑا نہ کرنا، آپس میں مت لڑو، فَتَفْشَلُوا پس تم ہمت ہار جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، پس تمہارا حوصلہ پست ہو جائے گا، وَتَذْهَبَ اور جاتا رہے گا، رِيحُكُمْ تمہارا اقبال روب، دبدبہ، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں جیسے، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطراً اتراتے ہوئے یا غرور کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ اور وہ منع کرتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس پر عمل جو وہ عمل کرتے محیط احاطہ کی ہوئی ہے یا اس طرح بھی کہ ہو سکتا ہے قابو میں ہے، جو اعمال وہ کرتے وہ اللہ کے قابو میں ہے، وہ جو اعمال کرتے اللہ ان پر احاطہ کی ہوئی ہے، وَإِذْ اور جب زینا خوشنما بنائے، خوبصورت بنائے، آراستہ کر کے دکھائے، لہم ان کو الشیطان و شیطان نے، اعمال ہم ان کے اعمال، وقال اور کہنے لگا یہ شیطان، لا غالبہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، لکم تم پر، الیوم آج دن، من الناس سے لوگوں میں سے، وَإِنِّي اور بے شک میں، جار لکم تمہارا حمایتی ہوں، جار حمایتی یا مددگار، طرفداری کرنے والا، وَإِنِّي جار لکم اور میں تمہارا حمایتی ہوں یا تمہارا رفیق ہوں، فلما پس جب تراءتے آمنے سامنے ہوئے، الفئتان دونوں فوجی، نکسا علی عقبیہ پسپا ہو کر چل دیا، الٹے پاؤں پیر گیا، ایڑیوں پر واپس پیرا، وقال اور کہنے لگا شیطان، انی بے شک میں، بریئن لا تعلق ہوں، بری ہوں، منکم تم سے،
انی بے شک میں آرا دیکھتا ہوں ما وہ چیز لا ترونا جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر سے دیکھیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو فئتن کفار کی کسی جماعت سے، فثبتوا پس ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ یا مراد حاصل کرو۔ وَأَطِیعُوا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں مت لڑو، فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل ہو جاؤ گے یا ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتا رہے گا رِیحُکم تمہارا اقبال، روب، دبدبا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کا مددگار ہے یا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں جیسے خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اتراتے ہوئے یعنی غرور کرتے ہوئے، ورعاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون اور منع کرتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اللہ تعالیٰ بما یعملون جو عمل کرتے ہیں محیط احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ اور جب زینا خوشنما بنائے خوبصورت بنائے لہم ان کو شیطان اور شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، فقال اور کہنے لگا شیطان لا غالب نہیں آ سکتا لکم تم پر الیوم آج دن من الناس لوگوں میں سے کوئی بھی، وَإِنِّي اور بے شک میں جار لکم تمہارا حمایتی ہوں یا تمہارا رفیق ہوں، فلما پس جب تراءت آمنے سامنے ہے الفئتان دونوں فوجی، نکسا علی عقبیہ تو پسپا ہو کر چل دیا، وقال اور کہنے لگا شیطان انی بے شک میں بری ہوں، لا تعلق ہوں میرا کوئی واسطہ نہیں منکم تم سے، انی بے شک میں ارا وہ دیکھتا ہوں ما وہ چیز لا ترون جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب وضاحت غور سے سن لیا کریں، تفسیر کی روشنی وضاحت کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورۃ انفال ہے، غزوہ بدر کا واقعہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تو یہاں پر بھی اس درس میں بھی وہی حالات بیان ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو جہاد کے وقت، کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، کون سے کام آپ نے نہیں کرنے، جنگ کے وقت، جہاد کے وقت۔ تو پہلے آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ہم مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ یہاں پر مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارا کفار کی کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو تو کیا کرو گے؟ ثابت قدم رہو گے، فثبتوا ثابت قدم رہو گے۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جہاد کے وقت اے مومنو تم کیا رہو گے؟ ثابت قدم رہو گے، بھاگیں گے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، فثبتوا ثابت قدم رہو گے۔ تو یہ ایک حکم ہوا اس آیت مبارک میں۔ دوسرا حکم یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، کتنا یاد کرو گے؟ کثیراً بہت زیادہ۔ تو جب آپ اس طرح کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو تب پھر کامیابی حاصل کر سکو گے۔
جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ جنگ لڑیں گے، جہاد کریں گے، تو تب آپ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثابت قدم رہو۔ مومنوں کو فرمایا کہ جب بھی کفار کی کسی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، تو آپ کیا رہو گے؟ ثابت قدم رہو گے۔ تو پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہوں گے تو آپ نہیں بھاگیں گے۔ تو پاؤں کیسے مضبوط ہوں گے؟ ثابت قدم کیسے رہو گے؟ آپ لوگ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے۔ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے۔ جب اب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے ان جنگ کے وقت بھی، تو تمہارے پاؤں جو ہیں، تمہارے قدم جو ہے وہ ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ پاؤں کے مضبوطی کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل مضبوط ہو۔ کیا چیز مضبوط ہو؟ دل مضبوط ہو۔ اور دل کی مضبوطی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دل کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پھر کیا ہوگا؟ آپ کا دل مطمئن ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو جب دل مضبوط ہوگا تو آپ کے قدم بھی مضبوط ہوں گی، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار بے شک دلوں کا اطمینان جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ جب دل مطمئن ہوگا، دل مضبوط ہوگا، تو آپ کے پاؤں بھی کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کثیرن، ذکر کے ساتھ کثیرن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کتنا؟ کثرت سے، بہت زیادہ، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے کہ کتنے حد؟ بے حد، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے کہ مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے لیے ذکر کرنے کے لیے کوئی شرائط، کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو لازمی ہے، وہ بدن پاک نہ ہو تو غسل لازمی ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک تلاوت کرو گے تو اس کے لیے وضو لازمی ہے۔ تو ذکر ایسی چیز ہے کہ ذکر کے لیے یہ شرط، یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ ذکر کر سکتے ہیں اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، چلتے، ہر حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، چاہے بندہ چل رہا ہو، چاہے بیٹھا ہو، چاہے لیٹا ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے حجرے میں ہو، چاہے روڈ پر ہو، جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، چاہے وضو باوضو ہو، چاہے بے وضو ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی پابندی، کوئی شرط نہیں ہے، بس آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل مطمئن ہوں گے۔ جب دل مطمئن ہوں گے تو آپ کے قدم آٹومیٹیکلی مضبوط رہیں گے۔ تو جب آپ کے دل اور قدم مضبوط ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اچھا، اگلا آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک اور حکم دیتا ہے مومنوں کو۔ کون سا حکم؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی حالت ہو، جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، زندگی آپ کیسی گزاریں گے؟ اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے۔ تو اور یہاں پر خاص طور پر جنگ کی حالت میں یہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے اس تیسری چیز کے بارے میں، وہ ہے اطاعت، کہ اے مومنو جب بھی تم جہاد کی حالت میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو تو تب بھی آپ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ تو
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر جہاد کرو گے. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پابندی کو لازمی پکڑو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ فرض ہے تو یہ کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر جہاد کرو گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنایا، لشکر کا سربراہ بنایا، تو پھر اس سربراہ کی اطاعت کرو گے. تو اطاعت جو ہے یہ ضروری ہے. چاہے دنیا میں بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے آخرت میں بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے، عزت کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے. یہ اطاعت تو امن کی حالت میں بھی ہے اور جنگ کی حالت میں. یہاں پر خاص طور پر جنگ کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا. اچھا، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جنگ کی حالت میں کون سے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ وَلَا تَنَازَعُوا. جھگڑے سے، آپس میں لڑنے سے، نا اتفاقی سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم جھگڑا نہ کرنا، آپس میں جھگڑا نہیں کرو گے. جھگڑا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا، کیونکہ جب آپ آپس میں جھگڑا کرو گے تو پھر آپس میں جھگڑنے سے اور لڑنے سے بہت سے نقصانات اٹھانے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ آپس میں اتفاق سے نہیں رہو گے، لڑائی جھگڑا آپس میں کرو گے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا. تم بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے، حوصلہ ہار جاؤ گے. تمہارا حوصلہ، تمہاری ہمت، یہ چیزیں پست ہو جائے گی اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائیں گے. پھر جب آپ کمزور ہوں گے، آپ کی ہمت اور حوصلہ یہ چیزیں پست ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی یہ چیزیں، تو پھر اس کا فائدہ دشمنوں کو ہوگا. وہ پھر دلیرانہ حملہ آور ہوں گے، دلیرانہ حملے کریں گے پھر آپ لوگوں پر. تو اس لیے آپس میں جھگڑا مت کرو. جھگڑا عام حالت میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا مت کرو، بری چیز ہے. تو اس سے بچنا چاہیے جھگڑے سے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا جب آپ آپس میں لڑو گے تو ہمت ہار جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. اور پھر دوسرا نقصان کیا ہے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور جو تمہارا اقبال ہے، تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے کفار پر، دشمنوں پر، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا. ان کے دل سے آپ کا روب و ہیبت نکل جائے گا، آپ کا دبدبہ اٹھ جائے گا کفار سے. تو آپس میں جب جھگڑا کرو گے تو ایک تو کم ہمت ہو جاؤ گے، اور ایک آپ کا جو روب و دبدبہ کفار پاتا وہ کفار کے دلوں سے نکل جائے گا. وَاسْبِرُوا. یہاں پر اللہ نے صبر کا حکم دیا کہ صبر کیا کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. صبر بہت لازمی چیز ہے، خاص کر جہاد کے وقت، کیونکہ جہاد میں مشکل حالات آتے ہیں. مجاہدین کو مختلف قسم کی مشکلات سے اگر دوچار ہونا پڑا تو قابو کیسے پاؤ گے؟ صبر سے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جھگڑا مت کرو. تو جھگڑا تب پیش آتا ہے جب لوگ صبر نہ کریں، اور جب لوگ صبر کریں گے تو پھر جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. تو جھگڑے سے بچنے کے لیے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ صبر کرو گے. جب آپ صبر کرو گے تو یہ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا ایک حل ہے. جب صبر کرو گے تو لڑائی اور جھگڑے آپس میں نہیں ہوں گے. تو لڑائی اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے صبر جو ہے وہ ضروری ہے. اور ویسے بھی جہاد کے وقت میں ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، بھوک پیاس کی حالت آ سکتی ہیں، مجاہدین زخمی ہو سکتے ہیں، جسم کا کوئی وضو کر سکتا ہے. تو ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ مومن کو حکم دیا کہ صبر کرو. کیا کرو گے؟ صبر کرو گے. اور جو لوگ صبر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. تو جو لوگ صبر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں. کوئی بھی کچھ بھی ان کا پھر نہیں بگاڑ سکتا. اچھا، اگلے آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے. یہ لفظ ہے اتراتے ہوئے، الف کے نیچے زیر ہے. زیر یہ لفظ اس طرح پڑھ اتراتے ہوئے. اگر اس کے اوپر آپ نے پیش پڑا اتراتے ہوئے تو اترانا اور اترانے میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اترانا کیا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یہ اترانا ہے. اترانا کیا ہے؟ اترانا غرور کرنا، تکبر کرنا. تو اللہ نے فرمایا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں مومنوں کو ایک اور چیز سے، ایک اور بات سے، ایک اور کام سے منع فرمایا ہے. اور وہ کون سا کام ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے غرور، تکبر. کہ غرور نہیں کرو گے، تکبر نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو کہ آپ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جو اپنے گھروں سے غرور کرتے ہوئے نکل آئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل آئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. تو آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو. یہ جب غزوہ بدر پیش آیا تو جب مکہ مکرمہ سے کفار لوگ نکل رہے تھے، کیا ہو رہے تھے؟ نکل رہے تھے. تو ان کو اپنے لشکر پر، اپنے بہادری پر اور اپنے جنگی سامان پر اور اپنے اسلحہ پر بہت غرور تھا. تو وہ غرور کرتے اپنے ان تمام چیزوں پر غرور کرتے ہوئے نکل آئے، اپنے طاقت کے نشے میں مست جب وہ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے. ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو نکل گیا، مسلمان سے بچ نکلا. کیا ہو گیا؟ مسلمان سے بچ نکلا اور بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گیا. تو جب بحفاظت مکہ مکرمہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ پہنچ گیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو اطلاع دے دی کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، اس لیے اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واپس آ جائے. بعض دوسرے سرداروں نے بھی یہی مشورہ دیا ابو جہل کو کہ بس اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجارتی قافلے کو بچانا چاہتے تھے اور وہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے وہ تجارتی قافلہ، تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں رہی، بس آپ لوگ واپس آ جائے. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ لڑے بغیر واپس نہیں آؤں گا. ان کا یہ خیال تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم ان کو کیا کریں گے؟ تھوڑے سے وقت میں ختم کر دیں گے، اور جب ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، اسلام کو ختم کریں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب و دبدبہ بیٹھ جائے گا، لوگ ہمارے بہادری کی تعریف ہی کریں گے، لوگ ہم سے اور بھی ڈریں گے، ہمارا رعب دبدبہ جو ہے لوگوں پر بیٹھ جائے گا. تو اس لیے ہم مسلمانوں سے لڑے بغیر واپس نہیں آئیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ہم ختم کریں گے، اور اس نیت سے گئے تھے کہ ہم وہاں پر پھر 3 دن تک جشن منائیں گے. جب مسلمانوں کو ختم کریں گے تو اس خوشی میں ہم 3 دن جشن منائیں گے، اور اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے. شراب بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، ناچنے گانے والے عورتیں بھی ساتھ لے گئے تھے. تو یہ گائیں گے، ناچیں گے، اور ہم شراب پئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور جشن منائیں گے. اور یہ دن جو ہے پھر عرب میں
ایک یادگار دن کے طور پر منایا جائے گا. ان لوگوں کا یہ خیال تھا، کفار کا، یہ ابو جہل وغیرہ جو بڑے بڑے سردار تھے. تو اس لیے وہ بہت غرور کے ساتھ اپنے طاقت کے نشے میں مست مکہ مکرمہ سے نکل آئے اور میدان بدر کی طرف آنے لگے. ابو سفیان وغیرہ کے روکنے کے باوجود وہ یہاں آ گئے. تو جب وہاں پر آ گئے تو پھر جو ان کے ساتھ حشر ہونا تھا وہ حشر تو انہوں نے دیکھ لیا. تو وہ تو پھر جشن نہ منا سکے، البتہ بدر سے لے کر مکہ تک ماتم کی صفیں بچھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو کہ آپ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جو یعنی کفار کی طرح جو اپنے گھروں سے غرور کرتے ہوئے نکل آئے. ان کا مقصد اور کیا تھا؟ ورعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو ہم اپنی طاقت دکھائے، اپنی قوت دکھائے اور لوگ ہماری بہادری کی اور ہماری مضبوطی کی تعریفیں کریں. تو اس مقصد کے لیے بھی وہ نکل آئے تھے، اور اس مقصد کے لیے بھی وہ یصدونا کہ وہ لوگوں کو منع کرے. کس چیز سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کی راستے سے، کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکے. تو یہ ان مقاصد کے تحت وہ آئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا رعب و دبدبہ لوگوں پر بٹھانے کے لیے ان مقاصد کو لے کر وہ آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ ان کی طرح جب بھی آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو غرور کرتے ہوئے مت نکلو، بلکہ کیا کرو؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو. پہلے آیت مبارک میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو غرور کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں. ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں کو اسلام سے روکے، مسلمانوں کو ختم کرے اور لوگوں پر اپنا رعب جمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کو اعمال پر احاطہ کیے ہوئے اللہ کے قابو میں ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگلے آیت مبارک میں فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اور جب شیطانوں نے ان کے عمل ان کو آراستہ کر دکھائے، آراستہ خوبصورت کر کے دکھائے، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں یعنی مددگار ہوں. لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے تو پسپا ہو کر یعنی واپس ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. اچھا، جب کفار مکہ بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو کفار مکہ کے دل میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ کس چیز کا خوف تھا؟ ایک قبیلہ تھا جو ہمیشہ سے قریش کے خلاف تھا، ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کے خلاف ہوا کرتا تھا. ہر ایک بات میں ان کے ساتھ مخالفت ہوتی تھی اور لڑائیاں جھگڑے ہوتی تھی. تو جب یہ کفار مکہ نکل آ رہے تھے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبیلہ ہمارے راہ میں آ جائے، ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے، یا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکل جائے اور وہ پیچھے سے ہمارے گھروں پر، ہمارے ان چیزوں پر یعنی کہیں وہ
نہ ہو جائے، حملہ آور نہ ہو جائے. تو ان کے دلوں میں یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا. تو شیطان نے اس طرح کیا کہ جس قبیلے سے کفار مکہ ڈرتے تھے، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سراقہ بن مالک. کیا نام تھا؟ سراقہ بن مالک. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. جب کفار مکہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت یہ شیطان ان کی مخالف قبیلے کے سردار جس کا نام سراقہ بن مالک تھا اس کی شکل میں آیا اور کفار مکہ کو حوصلہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا لشکر بہت بڑا ہے، آپ کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، قوت میں آپ زیادہ ہے، لشکر زیادہ ہے، اسلحے کے لحاظ سے آپ مضبوط ہے. دوسری یہ بات کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری طرف سے آپ فکر نہ کریں، میں بھی تمہاری مدد کروں گا. یہ شیطان جو تھا اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے شیطان بھی کیا ہو گئے تھے، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. جب لے کر آئے تھے تو یہ ایک الگ لشکر تھا شیطان کا، اور اس کا یہی مقصد تھا کہ مجھ کو اور میرے اس اولاد کو، اس لشکر کو کفار مکہ دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا، تو کفار مکہ کو اور بھی یقین ہو جائے گا اور وہ اور بھی دلیری کے ساتھ نکل جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے. تو جب شیطان نے ان کو کیا کر دیا، حوصلہ دیا، تو کفار مکہ مطمئن ہو گئے کہ ہمیں تو بس صرف اپنی حریف قبیلے سے ڈر تھا کہ کہیں یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کریں گے. تو وہ بالکل بے فکر ہو گئے اور وہ چل پڑے. تو جب میدان بدر پہنچ گئے، کفار مکہ کا اپنا جو لشکر تھا 1000 تھا تقریباً، اور اس کے ساتھ شیطان بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور اپنے ساتھ اپنے اولاد کو بھی لے کر آیا تھا. تو یہ الگ ایک بڑی فوج تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے. جب شیطان نے ان کو کفار مکہ کو حوصلہ دیا، وہ میدان بدر آ گئے اور شیطان نے یہ کہا، ان کو دلاسا دیا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا. کوئی تم پر آج کے دن غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ خود بھی بہت زیادہ ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اور بھی زیادہ ہو گئے تعداد میں، تو اس لیے کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. لیکن جب دونوں فوجیں، مسلمانوں کی فوج اور کفار کی فوج، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، مسلمانوں کی فوج اور کفار کی فوج، تو اس وقت شیطان نے کیا کیا، نکص علی عقبیہ، واپس پسپا ہو کر چل دیا. وقال، اور کہنے لگا شیطان، انی بریء منکم، کہ میں تم سے بیزار ہوں. کس سے کہا؟ کفار مکہ سے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حارث بن ہشام ایک آدمی تھا، اس نے شیطان کو ہاتھ سے پکڑ لیا تھا میدان جنگ میں، لیکن جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اس بندے کے ہاتھ سے، اور اس سے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے کیا ہوں، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ انی آرا میں دیکھ رہا ہوں، وہ چیزیں لاتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اس نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ وہ، اب تم ہمیں بالکل این جنگ کے وقت چھوڑ کر جا رہے ہو، تو کیوں جا رہے ہو؟ تم سراقہ بن مالک بھی ایک بہت وقار اور با اثر و رسوخ والا شخص تھا عرب میں. تو اس نے کہا کہ تم تو اتنے بڑے سردار ہو، اب تو تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تو اب کیوں اب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. وہ چیزیں کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تو فرشتوں کو دیکھ کر شیطان نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. میں اللہ تعالیٰ نے شیطان نے فرمایا انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کفار مکہ کو بہانہ کیا
یہ بھی جھوٹ بولا شیطان نے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا, لیکن اس نے کفار کو دھوکہ دیا. اور یہ شیطان کی ایک پختہ عادت ہے کہ وہ جب انسان کو ہلاکت تک پہنچاتا ہے تب اس کا پیچھا چھوڑتا ہے. جب تک انسان ہلاکت کے قریب نہیں جاتا تب تک شیطان اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو جب انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس کا پیچھا چھوڑ جاتا ہے. تو جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا, اس کا یہ خیال تھا کہ اب تو کفار مکہ کی جو ہلاکت ہے وہ تو یقینی ہے, اب ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. تو بس اس جنگ کے وقت اس نے ان کو چھوڑا. واللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ درس بھی ختم ہو گیا. ہوم ورک نوٹ کر لے. درس ہوم ورک میں دے رہا ہوں. کل میں نے الدرس الثانی بی کے 2 سوالات دیے تھے, سوالات نمبر 1 اور 2 یاد کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ اس میں الدرس الثانی بی میں جو عبارت ہے وہی ان سوالات کے ساتھ یاد کرنا ہے. اچھا, کوئی کویسچن ہو تو پوچھ لے. زبیر. جی کوئی کویشچن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت قابل ہے. نیکسٹ یحییٰ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے نجات مل گئی, شیطان کفار کے لشکر کے ساتھ تھا, لیکن وہ تو رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان میں تو شیطان نہیں ہوتا ہے سر, وہ تو زنجیروں سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے. ہاں بالکل. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کفار کے ساتھ بھی شیطان تھا اور مسلمان کو وسوسے ڈال رہا تھا. تو آپ کا مقصد یہ کہ شیطان کہاں سے آ گیا رمضان میں, آپ کے کہنے کا مقصد یہ. تو آپ نے یہ بات سنی ہے لیکن ادھوری بات سنی ہے. جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور جو آپ لوگوں کی طرح چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو تو یہ چھوٹے چھوٹے شیطان رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں, اور جو بہت سرکش ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یس سر, تھینک یو سر. ویلکم.